دنیا کو بتا دیں کہ ہم وہ زندہ قوم ہے جو اپنی بقا کی جنگ آخری حد تک لڑتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوڑے گا انڈیا اپنا، کیونکہ اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرنے کی. ہندوستانی جلو اور یہ سن کر اور جلتے رہے. ایشیا کی سپر پاور ہے، سپر طاقت جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ 2025 سے ہندوستان کے رونے کو وقت شروع ہوا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب. مئی میں جو کچھ انڈیا اور پاکستان کی صورتحال تھی اور جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد دنیا میں پاکستان کا جس طرح سے نام روشن ہوا اور ہندوستان کو جس طرح سے ذلت اٹھانی پڑی، اور اب تک ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کے لوگ، دانشور، سیاستدان، جرنلسٹ، ریٹائرڈ جرنلسٹ، آن ڈیوٹی جرنلسٹ اپنے ملک کی فوج کو اور اپنے میڈیا کو جو ہے وہ معتوم ٹھہرا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ان کا کردار انتہائی خراب رہا. لیکن پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کو گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستان جیسے ملک نے پوری دنیا میں بدنام کر رکھا تھا، پاکستان کے اس جنگ نے پاکستان کے نام کو نہ صرف روشن کیا بلکہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ زندہ قوم ہے جو اپنی بقا کی جنگ آخری حد تک لڑتے ہیں. لیکن اس وقت جو انڈیا میں تکلیف اور پریشانی ہوئی ہوئی ہے، میں مختلف لوگوں کے جو ویلاگز اور انٹرویوز اور ڈسکشنز دیکھ رہی ہوں، تو اس میں ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میں ان کا نام تو یہاں پر نہیں لوں گی کیونکہ میں ان کی عزت بہت کرتی ہوں، لیکن وہ جتنے زیادہ رنج کے ساتھ وہ بیان کر رہے تھے تمام باتیں کہ آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی نہیں اور سارا دنیا میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ رشیا کو جو اس کو متر، مطلب ہندی میں متر کہتے ہیں، دوست مانتے تھے، رشیا پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ صاحب کو مودی صاحب اپنا بھائی کہتے تھے، ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا دی. اور اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی رونا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس صورتحال میں جس طرح سے چائنا، ترکی، آذربائیجان، بنگلہ دیش کے لوگ کھڑے ہوئے، تو ہندوستان کے ساتھ ایک سنگل ملک نہیں تھا جو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ تو ابتدائی عشق ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہندوستان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اس نے پاکستان کو جہاں جیسے جب نقصان پہنچایا ہے، پاکستان انشاءاللہ اس کا دگنا بدلہ لے گا. ابھی بھی ہندوستان اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آ رہا. بلوچستان میں متعدد واقعات اس نے اس طرح سے کروائے. ابھی بھی ایک ٹیررسٹ ونگ جو کراچی میں پکڑا گیا، یہ ہندوستان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی تمام ذلت، شکست اور بدبختی کے بعد جو ہے نا پاکستان اور زیادہ چکنا ہو گیا ہے. وہ اپنے دشمن سے زیادہ باخبر ہو چکا ہے. اب وہ یہ نہیں کہ پاکستان صرف اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے اور پاکستان بھول گیا ہے کہ اس کے پڑوس پہ جو ہے وہ اس کا ازلی دشمن بیٹھا ہوا ہے. پاکستان نے اپنی آنکھیں اور کان اور تیز کر دی ہیں اور اسے ہندوستان کے اوپر نظریں گاڑ کے رکھی ہوئی. اس کی ایک ایک موومنٹ جو ہے ہمارے مارکوروں کے نشانے پر ہے اور اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک چال کو اس کے ہونے سے پہلے ڈیفیوز کر رہا ہے. ماں سوائے کوئی ایسی چھوٹی موٹی بزدلانے کوشش جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ملک کے سپاہی سمجھتے ہیں، ہمارے ملک کی جنسی سمجھتی ہیں کہ معصوم بچوں کی جانیں نہ لی جائیں. تو ایسی جگہ پہ جیسے بس پہ بم دھماکہ ہوا، ان کا یہی تصور تھا کہ اس قسم کی حرکتیں ہندوستان نہیں کرے گا. جیسے کوئٹہ میں بلوچستان میں آفیسرس کالونی پہ جو حملہ ہوا، یہی سوچا جا رہا تھا کہ سویلین کو کچھ نہیں کہا جائے گا اس طرح سے. یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوڑے گا انڈیا اپنا، کیونکہ اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرنے کی. ایک کام اور ہم کر دیں گے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ $20 ملین کر رہا تھا آئی ایم ایف سے اپنی پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، لیکن آئی ایم ایف نے $40 ملین کی اپروول دے دی ہے اور وہ 10 سال کے لیے دیے، اور $4 ملین ہر سال پاکستان کو ملیں گے جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے وہ اس کو مل گئے. اس کے بعد رشیا نے پاکستان کے ساتھ پھر جو اسٹیل مل، بھٹو صاحب کے دور میں جو اسٹیل مل کا قیام آیا تھا جو اب تباہی کی جانب تھی، رشیا پھر مل کر اس کو اسٹیل مل کو ریوائیو کر رہا ہے. ہندوستانی جلو اور یہ سن کر اور جلتے رہے. آپ نے بڑی کوشش کی کہ اسٹیل کی انڈسٹری میں آپ پوری دنیا پہ چھا جائیں، اور آپ نے اسی طرح سے بزنس مینوں کو اپنے قابو میں کیا. خاص طور پہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں کی گئی یا رافیل کی خریداری تھی یا جو بھی معاملہ تھا، تو وہ ایک پرٹیکولر فیملی ہے ہندوستان کی، امبانی فیملی، ان کے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے بزنس کو ان کا ساتھ دینے کے لیے. کیونکہ مکیش امبانی کے گھر میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو پوری دنیا سے جو ہے
وہ ٹاپ کلاس لوگوں کو بلایا جاتا ہے. وہ ایک طرح سے شادی نہیں ہوتی, وہ ایک طرح سے بزنس ڈیل کا مقام ہوتا ہے, اور جس پر انڈین گورنمنٹ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور وہاں پر ہندوستان کے لیے, مکیش امبانی کے گروپ کے لیے اور ان کے لیے بہت ساری بزنس ڈیلز ہوتی ہیں. ہندوستانیوں کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے مودی سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی تھی ہندوستان کے عوام کے لیے, وہ صرف اپنے چند مخصوص بزنس مینوں کو کر رہی تھی, کیونکہ یہ بزنس مین RSS کو فنڈ کرتے ہیں. اور یہ ملین آف ڈالرز کی جو فنڈنگ ہے RSS جو کچھ کرتی ہے, اس کو یہ مکیش امبانی اور ان کا گروپ جو ہے وہ فنڈنگ دیتا ہے. تو اس لیے ان کے بزنس کو بوسٹ دینے کے لیے اور مزید ان کے بزنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کے لیے تمام ڈیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں. انڈیا والوں کو یہ بھی, ہم سے زیادہ تو ان کو بھی پتا ہوگا کیونکہ ہم پر نظر وہ زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ ماشاء اللہ سے پاکستان کے ساتھ رشیا کے ملٹری الائنس ہوا ہے, ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے. جو ملٹری ضروریات ہیں, جو سہولیات ہیں, جو جنگی آلات ہیں اور جنگی سامان جو ہے اس میں رشیا پاکستان کی مدد کرے گا. اور یہ نیر اباؤٹ کوئی 22 کروڑ روپے کا ایک یہ اس طرح کی ڈیل رشیا کے ساتھ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد چین نے ابھی پاکستان کو پھر ریسیو کرنے کے لیے $3.7 ملین کا جو ہے تحفہ دیا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب وہ $1 ملین کا تحفہ جو پاکستان ریٹرن کرے گا, لیکن پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس کے ریزرو کو بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. اور ابھی یہ انڈینز اس کو پیٹتے رہیں گے, روتے رہیں گے ان چیزوں کو نا, کہ یہ کیا ہو گیا کہ پاکستان کے اوپر پوری دنیا مہربان کی ہو گئی ہے. کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جو اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے اپنے نام کو بناتا ہے, اور ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس نے اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اپنے نام کو بنایا. کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں ہی انڈین چینلز کو ایک چائنا کے تجزیہ کار نے انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پہ کہا کہ یہ رشتہ, یہ تعلق ایک لوہے کے آئینی دیوار کی طرح ہے, اور اس میں دنیا کے کوئی بھی معاملات جو ہے اثر انداز پاکستان سے دوسری پہ نہیں ہو سکتے. پانی کی بندش پہ بھی انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندوستان پاکستان کا پانی پھر اس سے اوپر ہم لوگ بیٹھے گئے تو پھر ہم ہندوستان کا پانی روک لیں گے, اور ہم اس بات پر چپ نہیں بیٹھیں گے. چائنا کے اتنے واضح موقف کے بعد انڈین اینکر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کوئی بات کر سکے یا کوئی جواب دے سکے. اب یہ بات جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ایشیا کی سپر پاور یا سپر طاقت ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. اور آج پاکستان کے ساتھ دنیا کے وہ تمام ممالک اپنے رشتے دوبارہ سے استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو ہندوستان کے کہنے کے چاہیے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو لوگ پاکستان سے دور ہو چکے تھے, وہ تمام یورپین کنٹریز پاکستان کے ساتھ آ رہی ہیں. اب نئے MOUs کھل رہے ہیں. کویت نے اپنے ویزے دوبارہ سے 19 سال بعد پاکستان کے لیے اوپن کر دیے. پاکستان کی حرکت کے بعد پہلی دفعہ فلسطین کے لیے تمام عرب ممالک نے بھی آواز اٹھائی ہے, اور تمام عرب ممالک نے فلسطین کا دورہ بھی کیا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلم دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک ہے اللہ کے حکم سے, اور اللہ کی طاقت ہے. اصل طاقت تو اللہ کی جو اس نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں ڈالی ہے. تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط ترین اس خطے اور اس ریجن کا ایک مضبوط ترین ملک ہے. اب جو انڈینس کا جو واویلا کر رہے ہیں کہ ان کے اپنا کیا تھا, ان کو چائنا نے بھیک میں دیا, ان کو ٹرکی نے بھیک میں دیا, یہ ساری چیزیں ان کی جو سائیکولوجیکل ان کی بیچاروں کی مسئلے ہیں, وہ جو کچھ بول رہا ہے, تو بھائی آپ نے تو رافیل چیزیں خریدے تھے نا. ملنا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, اس کو استعمال کرنا بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے شاہنوں نے جس طرح سے چائنا کے طیاروں کو صحیح, لیکن جس طرح سے استعمال کیا, دنیا انگشت بدندہ ہے ان کے اس طرح سے فلائنگ ایکسپرٹیز کو دیکھ کر. ہمارے پاک فوج نے باقی لوگوں نے جس طرح سے بھی کام کیا وہ اسے یہ ثابت کر دیا. اب مستقبل میں یہ نظر آتا ہے جس طرح سے پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف مرکوز ہوئی ہے, اور پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان کو پراپرلی یوز کیا جائے, تو وہ اپنی جگہ پہ کام ہو رہا ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے, MOU سائن کرنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے, مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تابناک کی نظر آتا ہے, اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ بڑی پوری امید بات ہے کہ وہ دنیا کے باصلاحیت نوجوان ہیں جو وقت پڑنے پہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. جیسے 6 مئی سے لے کر 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو پاکستان کی سائبر وار میں, جو انڈیا پاکستان کے سائبر وار میں پاکستان کے نوجوانوں نے کام کیا,
سلام ہے ان نوجوانوں کو کہ جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے پورے سسٹم کو جام کر دیا، لیکن انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے جو ہے اس جیم کو فوراً ہٹا دیا، ورنہ سے کئی فلائٹس ایک دوسرے سے ٹکرا دی جاتی، ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، ہاسپٹلس میں کئی مریض جان باغ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے پاس چونکہ انسانیت ہے تو پاکستانی کبھی بھی اس طرح کا گھناؤنے جرم نہیں کرتے۔ لیکن ہندوستان کے پاس، ہندوستان کے حکمرانوں کے پاس اور ہندوستان کے سیاستدانوں کے سینے میں چونکہ دل ہی نہیں ہے، تو اب وہ اپنی جو شکست کا بدلہ جو ہے وہ معصوم بے گناہ لوگوں کی جانیں لے کر پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے یہ عزائم انشاءاللہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ پاک فوج، ہماری ISI، ہمارے عوام، ہمارے قوم، ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم دشمن کی اس قسم کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ 2025 سے ہندوستان کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، 2025 سے ہندوستان کی تقسیم ہونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، مئی 2025 سے ہندوستان میں مذہبی اور لسانی فسادات شروع ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور 2025 سے ہندوستان میں جو نفرت انگیزی کی لہر ہے اس کا ختم ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس لیے انتظار کیجیے کہ ہندوستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔